السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے جس دین و مذہب سے ہم کو نوازا ہے، یہ وہ دین و مذہب ہے جو کامل اور مکمل ہے۔ اس دین کے اندر کہیں سے بھی ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ چونکہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب یہ کامل و مکمل ہے، اسی وجہ سے اغیار ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اس دین کے اندر کہیں نہ کہیں کمی نکالی جائے اور کہیں نہ کہیں اس میں نقص نکالا جائے۔ جیسا کہ مسئلہ مشہور ہے کہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے اسی درخت پر لوگ پتھر برساتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب یہ کامل و مکمل ہے، اسی لیے ساری باطل طاقتیں اور باطل فرقے ملت اسلامیہ پر اور اسلامی احکام پر یلغار کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کمی نکالا جائے اور نقص نکالا جائے۔ لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جتنا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سازشیں کی جا رہی ہے، اسلام الحمدللہ اتنے ہی تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ اسلام کے آغوش میں آ رہے ہیں۔ اس وقت ملک ہندوستان میں طرح طرح سے میڈیا کا استعمال کر کے اور اپنے پاور کا استعمال کر کے حکومتوں کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے شریعت اسلام میں مداخلت کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی ایک فیصلہ آیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو عورت مطلقہ ہو اس کو سابقہ شوہر اس کو خرچہ دے گا، نفقہ دے گا، اور اس فیصلے کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ گویا اسلام کے اندر مطلقہ عورت کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے، یعنی اسلام کے اندر عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ عورت کو جب چاہے طلاق دے دیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی کہاں گزارے گی، کیسے رہے گی، کیا کھائے گی، کیا پی گی، اور اس کے بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کی تعلیمات کیسے، بچے تعلیم کیسے حاصل کریں گے۔ گویا کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اسلام میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اس طریقے کے تاثرات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب مسلمان حضرات بھی ان مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں اور وہ بھی اس طریقے کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں کہ مطلقہ عورت، اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کا نفقہ کس پر ہے، اس کا خرچہ کس پر ہے، کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے رہنے سہنے کا انتظام، اس کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کون کرے گا۔ تو اس سلسلے میں اصول یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی جب کسی دوسرے پہ خرچ کرتا ہے وہ 3 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ کی وجہ سے خرچ کرتا ہے۔ یا تو رشتہ داری کی بنیاد پر کہ ایک باپ اپنے بیٹے پہ خرچ کر رہا ہے، بیوی پہ خرچ کر رہا ہے، بیٹیوں پہ خرچ کر رہا ہے، ماں باپ پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ رشتہ داری کی بنیاد پر خرچ کرتے ہیں کہ ماں باپ ان سے رشتہ داری ہے، بچوں سے رشتہ داری ہے، بیوی سے رشتہ داری ہے، اسی طریقے سے دادا دادی، تو یہ بھی اگر بوڑھے ہیں اور ان کا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تو ان کا خرچہ بھی انسان برداشت کرتا ہے۔ تو یہ رشتہ داری کی بنیاد پر خرچہ برداشت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ملکیت کی بنیاد پر خرچہ برداشت کرتا ہے، یعنی کوئی چیز ہے جس کا میں مالک ہوں تو اس کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ خرچہ میں برداشت کروں گا۔ مثال کے طور پر میرے پاس جانور ہے تو یہ جانور کیا کھائے گا، کہاں رہے گا، کہاں سوئے گا، اس کا انتظام کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں جانور کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتا، رہنے سہنے کا انتظام نہیں کر سکتا، تو شریعت مجھے یہ حکم دیتی ہے کہ میں اس جانور کو فروخت کر دوں تاکہ جو دوسرا اس کو خریدے گا وہ اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرے اور کھانے پینے کا انتظام کرے۔ تو یا تو رشتہ داری کی بنیاد پر انسان خرچ کرتا ہے، یا ملکیت کی بنیاد پر خرچ کرتا ہے، یا پھر کوئی شخص اپنا وقت آپ کو دے رہا ہے، آپ کے لیے روکے ہوا ہے اپنے آپ کو، تو اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی میرا ملازم ہو، کوئی میرا نوکر ہو یا میرا خادم ہو تو اس کا خرچہ برداشت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو تنخواہ دوں، میں اس کو اس کے محنت کا اجر دوں تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کی پرورش کر سکے۔ تو جو میرا ملازم ہوگا، جو خادم ہوگا، جو اپنے وقت کو میرے لیے لگا رہا ہوگا، اس کو میں خرچہ دوں گا، نفقہ دوں گا، پیسہ دوں گا، تنخواہ دوں گا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ یہ 3 وجہوں سے ہی انسان کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ دوسرے انسان پر خرچ کرے۔ اس کے علاوہ اگر میں یتیموں پہ خرچ کر رہا ہوں، مسکینوں پہ خرچ کر رہا ہوں، لاچاروں پہ خرچ کر رہا ہوں تو یہ میری مرضی ہے۔ اگر میں خرچ کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، اور اگر میں نہیں خرچ کرتا
تو اس میں کوئی مجھے گناہ نہیں ملے گا۔ تو بیوی کے ساتھ انسان کا کیا تعلق ہے؟ بیوی جو انسان جو بیوی پہ خرچ کرتا ہے وہ دو بنیادوں پہ خرچ کرتا ہے، ایک رشتہ داری کی بنیاد پر اور ایک اس بنیاد پر کہ بیوی اپنا وقت دے رہی ہے، کہ بیوی شوہر کی اجازت نہ وہ کہیں جائے گی اس اجازت کے بغیر، اور شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ کام بھی نہیں کر سکتی ہے۔ تو ہر چیز میں وہ شوہر کی اجازت لیتی ہے۔ اس بنیاد پر شوہر اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، یعنی ایک تو رشتہ داری کی بنیاد پر، اور ایک بیوی نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے شوہر کے لیے، اس بنیاد پر شوہر بیوی پہ خرچ کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق ہونے کے بعد رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کے اندر جو بیوی سے رشتہ ہے یہ کوئی جنم کا رشتہ اور 7 جنموں کا رشتہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ جب تک یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں تو یہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہے، شریک حیات ہے، ہم سفر ہے۔ لیکن جب یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں تو علیحدہ ہونے کے بعد نہ تو شوہر کو بیوی پہ کوئی حق رہتا ہے اور نہ بیوی کو شوہر پہ کوئی حق رہتا ہے، تو اس طرح رشتہ داری باقی نہیں رہتی۔ تو رشتہ داری کے بنیاد پر خرچ کرنے کی علت بھی یہاں پر نہیں ہے، اور اسی طرح بیوی کوئی ہماری ملکیت نہیں ہے، کوئی وہ ہماری غلام نہیں ہے کہ جس کے غلامیت کی بنیاد پر اس پر خرچ کیا جائے۔ بیوی آزاد ہے، طلاق ہونے کے بعد وہ جہاں چاہے رہ سکتی ہے، جو چاہے کھا سکتی ہے، جس سے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے شوہر بھی جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے، اور اپنی مرضی کا شوہر مالک ہے، اپنی مرضی کی بیوی مالک ہے۔ تو رشتہ داری یہاں ختم۔ اسی طریقے سے بیوی اپنے وقت کو اب شوہر کے لیے نہیں روک رہی ہے، تو اب بیوی پر خرچ کرنے کی کوئی علت ہی یہاں پر باقی نہیں ہے۔ تو اس لیے شوہر پر زبردستی یہ ذمہ داری عائد کرنا کہ بیوی کو طلاق ہونے کے باوجود بھی شوہر اس کا نفقہ دے، اس کا خرچہ دے، یہ ایک قسم سے ظلم ہے۔ یہ نہ تو شرعی طور پر درست ہے اور نہ ہی عقلی طور پر درست ہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جب دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے، بیوی اپنی مرضی کی مالک ہے، اب شوہر اپنے مرضی کا مالک ہے، تو اب دونوں اپنا راستہ ناپے، اپنا خرچہ دونوں خود اٹھائے۔ شوہر اپنا خرچہ اٹھائے گا، بیوی اسی طرح اپنا خرچہ اٹھائے۔ تو پرانے سابقہ شوہر پر بیوی کا خرچہ ڈالنا اور نفقہ واجب کرنا یہ شرعی طور پر اور عقلی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں، وہ بچیاں جن کو طلاق ہو جاتی ہے، اب یہ جائے تو کہاں جائے اور یہ کھائے تو کہاں سے کھائے؟ یہ کما نہیں سکتی ہے، تو ان کا خرچہ کون برداشت کرے؟ تو اس سلسلے میں بھی شریعت کے اندر واضح رہنمائی ہے۔ اگر یہ بیوی، شریعت تو پہلے یہ چاہتی ہے کہ طلاق کا واقعہ ہی پیش نہ آئے، اسی لیے یہ حکم ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو برابری میں نکاح کیا جائے، کفو میں نکاح کیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ وہ ہمارے برابر ہے بھی یا نہیں، ان کا مزاج ہم سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، ان کا گھرانہ ہمارے گھرانے کے موافق ہے یا نہیں، ساری چیزیں دیکھ لی جائے، اس کے بعد نکاح کیا جائے تاکہ نکاح کے بعد طلاق کی نوبت ہی پیش نہ آئے۔ تو اسلام میں سب سے پہلے تو یہ ہم کو تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم طلاق تک پہنچے ہی نہیں، طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، اور اگر خدا نہ خواستہ مزاج نہ ملنے کی وجہ سے اور مزاج موافق نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بیوی کے پاس شوہر کا بچہ ہے تو جب تک یہ بچہ 8 سال کا نہیں ہو جائے گا تب تک اس بچے کا کھانے پینے کا انتظام کرنا، رہنے سہنے کا انتظام کرنا، اس کے تعلیم کا انتظام کرنا، یہ اس کے باپ پر ضروری ہے۔ پرورش تو ماں کرے گی لیکن خرچہ باپ دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچی ہے تو جب تک وہ بچی جوان ہو کر اس کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک اس بچی کا خرچہ دینا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کے نکاح کا انتظام کرنا، یہ تمام چیزیں سابقہ شوہر پر واجب ہیں۔ چونکہ ہم مسائل جانتے نہیں ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے تو مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہم اس کو خرچہ نہیں دیتے، اس کو نفقہ نہیں دیتے، جس کی بنیاد پر ہماری بچیاں اور ہماری لڑکیاں جو ہے عدالتوں سے رجوع ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس طرح شریعت مخالف فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم خود اپنی شریعت کو سمجھیں اور جو ہم پر ضروری ہے، جس کو اللہ نے ہم پر ضروری کر رکھا ہے، اپنے فرائض کو انجام دیں۔ تو اگر بچہ اور بچی اس عورت کے ساتھ ہے، بیٹا بیٹی ہے چھوٹے، تو اس کا نفقہ دینا اس سابقہ شوہر پر فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عورت کا نفقہ دینا کہ جو عورت اس کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، یہ بھی اس کے اوپر فرض ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ 8-10 سال کا عرصہ ہے، اتنے عرصے میں عورت کچھ اور انتظام کر سکتی ہے۔ تو شریعت نے پہلے سے متعلقہ عورت کا انتظام کر رکھا ہے کہ اگر بچے کی پرورش کر رہی ہے
تو اس کے بچے کا اور اس کے ماں کا دونوں کے کھانے پینے رہنے سہنے اور تعلیم کا تمام چیزوں کا انتظام کرنا یہ سابقہ شوہر پر فرض ہے، ضروری ہے. یعنی جس طرح اپنے سگے بچے کو اپنے جو ابھی فی الوقت نکاح میں ہیں اس بیوی کا خرچہ برداشت کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے وہ بیوی جس کو طلاق ہو گئی لیکن وہ بچے کی پرورش کر رہی ہے اس کا خرچہ برداشت کرنا بھی ضروری ہے. سوال اب یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گیا اور اس کے پاس بچے ہی نہیں ہیں، وہ تنے تنہا ہے، تو اب اس کا خرچہ کون برداشت کرے؟ اس موقع پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اس عورت کا جو باپ ہے وہ باپ اس کا خرچہ برداشت کرے گا، کیونکہ شادی سے پہلے بھی باپ ہی خرچہ برداشت کر رہا تھا. تو اب جب نکاح ختم ہو گیا تو جیسے پیدائش کے وقت باپ نے اپنے بچی کو قبول کیا ہے، نکاح ختم ہونے کے بعد بھی باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچی کو قبول کرے اور اس کا نفقہ برداشت کرے، اس کا خرچہ برداشت کرے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے. اب اگر کوئی عورت ایسی ہے، بچی ایسی ہے کہ نہ تو اس کے پاس بچے ہیں اور نہ ہی ان کے والد باحیات والد کا بھی انتقال ہو گیا، اب اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس عورت کا انتقال ہو جائے تو اس سے کون کون وراثت پائیں گے، جن جن لوگوں کو اس کی وراثت ملے گی وہ لوگ اس کا خرچہ برداشت کریں گے. مثال کے طور پر اگر باپ نہیں ہے تو بیٹا اگر بڑا ہے تو بیٹا خرچہ برداشت کرے گا، بیٹا بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے تو پھر بھائی خرچہ برداشت کرے گا، اور اگر بھائی نہیں ہے تو چچا برداشت کرے گا، اور چچا نہیں ہے تو چچا زاد بھائی برداشت کرے گا. اور یہ جو یعنی کہ والد کے نہ ہوتے ہوئے بھائی کو خرچہ دینا اور بھائی کے نہ ہوتے ہوئے چچا کا خرچہ برداشت کرنا یہ کوئی احسان نہیں ہے، ان کے اوپر فرض ہے. جس طرح اپنے بچوں پر خرچ کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی بچی طلاق ہو کر آتی ہے اور اس کا باپ نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، تو چچا پر فرض ہے کہ وہ اپنے اس بچی پر خرچ کرے، جس طرح اس کے خود اپنے بچی پر خرچ کرنا فرض ہے، اسی طرح طلاق یافتہ بچی پر خرچ کرنا فرض ہے. یعنی آپ غور کریں گے تو پوری زندگی میں کہیں پر شریعت نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. چونکہ ہم مسلمان شریعت پر عمل نہیں کرتے اور متعلقہ عورتوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے، نہ تو باپ اس کو قبول کرتا ہے نہ بھائی اس کو قبول کرتا ہے اور چچا تو دور کی بات ہے. اور آج معاشرہ یہ بن گیا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کا خرچہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور اپنے ماں باپ کو لے جا کر جو ہے اولڈ ہوم میں رکھ دیتا ہے اور آرام گھر میں رکھ دیتا ہے. یہ ایسے معاشرے کے اندر لازمی بات ہے کہ یہ سوالات پیدا ہوں گے، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو تبدیل کریں اور جو متعلقہ عورتیں ہیں، متعلقہ بچیاں ہیں، اس کو قبول کریں اور اس کا خرچہ برداشت کریں. شریعت یہ کہتی ہے کہ متعلقہ عورت جو ہے سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے اگر اس کے نکاح کا انتظام ہوتا ہے، اور اگر نکاح کا انتظام نہیں ہوتا تو پھر وہ ترتیب ہوگی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی اسلام نے اس عورت کو تنے تنہا نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. ہر جگہ اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ باپ نہیں ہے تو کون برداشت کرے گا؟ بھائی نہیں ہے تو کون برداشت کرے گا؟ ساری تفصیلات یہاں پر موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تفصیلات سے واقف ہوں، اپنی شریعت کو جانیں، تاکہ کل کوئی ہماری بہن عدالت نہ جائے اور وہاں سے اسلام مخالف فیصلے نہ آئے. بہرحال یہ جو فیصلہ آیا ہے کہ سابقہ شوہر اپنی بیوی پر یعنی جو اس سے رشتہ ختم ہو گیا اس کا نفقہ دے، یہ شرعی طور پر بھی درست نہیں ہے، عقلی طور پر بھی درست نہیں ہے. کون ایسی باغیرت بچی ہوگی کہ ایک ایسا شخص جس نے اس کی ویلو نہیں پہچانی، جس نے اس کا احترام نہیں کیا، جس نے اس کو طلاق دے دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس سے بے وفائی کر دی اور وہ اب اپنی زندگی میں مگن ہو گیا ہے، کون باغیرت بچی ہوگی کہ ایسے بے شرم آدمی سے وہ خرچہ لینا پسند کرے گی؟ یعنی ایک ایسا آدمی جس سے اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، ایک ایسا آدمی جو اب اس کا شوہر نہیں رہا ہے، وہ ایک اجنبی ہو گیا ہے، اور اجنبی آدمی سے پیسے لینا اور خرچہ لینا اس کو کوئی بھی باغیرت بہن اور باغیرت مسلم بچیاں برداشت نہیں کر سکتی ہے. تو یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے. ہم اس فیصلے کا بحیثیت مسلمان بائیکاٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس ملک کا جو آئین ہے وہ آئین کسی بھی عدالت کو یا کسی بھی جج کو یہ اختیار نہیں دیتی کہ وہ کسی کی شریعت میں مداخلت کرے، کسی کی داخلی معاملے میں مداخلت کرے. تو یہ کھلے طور پر ہماری شریعت پر مداخلت ہے، لہذا ہم اس فیصلے کے خلاف ہیں اور اپنے معاشرے کے لوگوں سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوئیے اور اسلامی تعلیمات کو جانیے کہ کس قدر یہ
پاکیزہ مذہب ہے اور کس قدر یہ عقل کے موافق مذہب ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر پورے طور پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.